ایک صحابی ہیں حضرت خوات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ایک مزاج تھا، اسلام سے پہلے عاشق مزاج کا تھا، اسلام سے پہلے عاشق مزاج تھا، جہاں عرب کی عورتوں کو دیکھتا وہ جا کے ان کے پیچھے بیٹھ جاتا، ان کو دیکھتا رہتا۔ میں نے کہا اسلام سے پہلے، یہ اس وقت اسلام بھی نہیں لائے تھے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں، بس آخری روایت ہے توجہ کرے، اتباع پر بات ختم۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ کچھ لڑکیاں کھڑی تھیں، یہ اپنے اس مزاج کے مطابق اسلام تو لائے نہیں تھے، اس نے چھلانگ ماری ان لڑکیوں کے درمیان۔ لڑکیوں نے تھوڑا سنایا اس کو، کیا کر رہے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو فٹ سے کہنے لگا میں اپنا اونٹ گم کر گیا ہوں، اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں، میں اپنا اونٹ دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں کوئی آدمی باہر سے آیا مسجد میں چھلانگے مارے، جی میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ اونٹ ہے یا مینڈک ہے جو نیچے گھوم رہا ہے؟ اونٹ تو دور سے نظر آتا ہے، اب سو بہانے تو بنانے ہیں۔ اس نے کہا میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اچھا اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی پاس سے گزر رہے تھے، ایک جملہ کہوں، کائنات میں ابھی تک ایسی ماں پیدا نہیں ہوئی جو میرے نبی جیسے مزاج کو جاننے والا، مزاج شناس، مردم شناس آپ سے زیادہ کوئی نہیں تھا، کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ بھائی عبد الرحمن نے اشعار میں آخر میں کہا تھا نا کہ ان کا کل، یہ چھوڑ دیا، اشعار پورے پڑھے اور پھر کہا کہ ابھی تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا بنایا تھا اللہ نے، شاعر کو کہنا پڑا کأنک قد خلقت کما تشاء مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان کہتے ہیں آپ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کوئی اور آپ میں کیا نقص نکالے، اے میرے نبی آج کوشش کرے، میں ترجمہ شیشہ لے کر بیٹھ جائیں، آپ خود نقص نکال کر دکھا دیں۔ میں ترجمہ کہتا ہوں آپ خود دیکھیں، مجھ میں آپ سب کا، مولانا صاحب ماشاءاللہ بڑے پرفیکٹ ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے، تو میں گھر میں جا کے شیشے میں دیکھوں گا نا، میں کہوں گا کاش تھوڑا سا یہ والے بات یہ سیٹ ہوتے اور زیادہ اچھا ہوتا، میں خود نقص نکالوں گا۔ صحابی کہتا اے میرے نبی گھر جا کے اپنا نقص ذرا آپ خود نکال کر دکھائے۔ کیوں؟ مبرأ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میں تو ایسا، صحابی کا ترجمہ، اے میرے نبی میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے ساری دنیا کو رب نے بنایا، جب تجھے بنانے کی باری آئی تو پہلے تجھ سے پوچھا، جیسے آپ بتاتے گئے ویسے بناتے گئے۔ آپ نے بتایا ناک ایسی بناؤ، آپ نے بتایا منہ ایسا، آپ کی مرضی پر ہے، آپ بھی نقص نہیں نکال سکتے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ مسکرائے، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بات لمبی ہوگی دور جائیں گے، ضحک اور تبسم اور قہقہے میں فرق ہے، آپ مسکرائے، ہونٹ مبارک تھوڑے سے کھلے، آپ چلے، اور کیا فرمایا؟ یہ صحیح کہتا ہے اس کا اونٹ گم گیا ہے، لیکن وہ چار ٹانگوں والا نہیں، یہ اس کا اندر والا جو اونٹ ہے نا وہ مسلم، وہ اس کا گم ہو چکا ہے۔ کچھ دن گزر گئے، اس نے اسلام قبول کیا، صحابی رسول بن گیا۔ اب مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، خدا مجھے آپ کو مسجد نبوی کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اب مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، حدیث کی کتابوں کے علاوہ یہ واقعہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ہمارے مدرسوں کے اندر ایک ادب کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، حماسہ، اس کی شرح لکھی ہے مولانا مسعود باللہ صاحب نے، اس کی شرح میں بھی اس روایت کو اس نے نقل کیا ایک مقام پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر کا اونٹ باغی ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد بات تیز کروں وہ مسلمان ہو گیا، صحابی بن گیا، اتباع اس کو کہتے ہیں، صحابی بن گیا۔ مسجد نبوی میں صحابہ کا حلقہ لگتا تھا، اللہ کے نبی بیٹھتے تھے۔ ایک جملہ کہوں، ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی ویسے تو یقیناً بہت خوبصورت تھے، لیکن صحابی کہتے ہیں ان کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں ان کی خوبصورتی کا مجھ سے پوچھو. جب اللہ کے نبی اپنے سر مبارک سے امامہ شریف اتار دیتے, زلفیں بکھیر دیتے, رات کی 14 کا چاند ہوتا, کہتے ہیں خدا کی قسم محمد جیسا حسین کوئی نہیں ہوتا. اسی لیے کہا تھا, چاند کو دیکھا, بار بار دیکھا چاند کو, محمد اوپر کے چاند کو, آمنہ کے چاند کو, اوپر کے چاند کو, نیچے کے چاند کو. تو شاعر نے کیا کہا, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے چہرے پہ چھائیاں, مدنی کا چہرہ صاف ہے. حضرت خوات اسلام لائے مسجد میں بیٹھے تھے تو عادت یہ تھی, ایک صحابی اپنے زمانے جاہلیت کے واقعات سناتا. یا رسول اللہ میں جب جہالت میں تھا یہ کام کرتا, دوسرا کہتا یہ کرتا, تیسرا کہتا یہ کرتا, آخر میں کہتے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. سادہ ترجمہ مفہوم, اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ظلمتوں کے بور میں پھنسے رہتے. آپ کی برکت سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی, آج ہم یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ہر صحابی اپنی جہالت کا واقعہ سناتا اور ایمان پر کیا کہتا ہے, الحمدللہ. ایمان پر بولیں کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے جو آدمی دن میں ایک مرتبہ کم از کم الحمدللہ علی نعمت الایمان پڑھے گا, اس کو ایمان کی حالت میں موت نصیب ہوگی. ایک ساتھ وظیفہ لے, الحمدللہ علی نعمت الایمان لئن شکرتم لازیدنکم. جس کا جتنا شکریہ ہوگا اتنی نعمت بڑھے گی. ہر صحابی نے اپنا اپنا واقعہ سنایا اور پھر کہا الحمدللہ ہم ابھی ایمان پر آگے, یہ فائدے ہوئے. تو وہ حضرت خوات بھی اسلام لائے تھے نا, ابھی وہ آخری کونے میں چپکے سے بیٹھے ہوئے تھے. سب نے اپنے اپنے واقعات سنا کے الحمدللہ کہا, وہ چپ تھے. توجہ میری طرف ہو, مزہ آئے گا آپ کو. وہ چپ تھے, سب نے اپنے واقعات سنائے, ہم یہ گناہ کرتے تھے پھر یوں ایمان پہ آئے الحمدللہ. وہ چپ تھے تو حضور علیہ السلام نے, وہ زمانے جاہلیت میں کیا کرتا تھا, اونٹ ڈھونڈ رہا تھا نا لڑکیوں میں, تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ما فعل بعیرک یا خوات, خوات تیرے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا ہوا. ما فعل بعیرک یا خوات, خوات تیرے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا ہوا, آج تک ملا ہے کہ نہیں, ڈھونڈ ہی رہے ہو. ہم ہوتے تو ہم کہتے بس نا جی اب تو گناہ چھوڑ دیا, بار بار دہراتے ہو. لیکن اسلام نام ہے مزاج کو بدلنے کا, زبان کو بدلنے کا, آنکھ کو بدلنے کا. صحابی کا ایمان لانے کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا. ہم تو ایمان بھی لا رہے ہیں اور سود بھی کھا رہے ہیں. ایمان بھی ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں صبح سویرے, پھر سودی کاروبار پر بھی جا رہے ہیں. پہلے قرآن عدالتوں میں ہوتا تھا, قرآن سے فیصلے پڑھ کے ہوتے تھے, اب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے فیصلے ہوتے ہیں. کہتے کھولنا نہیں ہے, کھولو گے بہت کچھ نکلے گا, بند رکھو بس, قسم کا. پہلے کھول کے پڑھتے تھے اس کا یہ سزا ہے, یہ جرم ہے, یہ. اب کہتے ہیں بند رکھو, کھولو تو بڑا مشکل ہے. مدرسے کے ایک طالب علم سلم العلوم کی تکرار میں نہیں بیٹھتا تھا, کہتے یہ بھی کوئی کتاب ہے, یہ تو آسان سی ہے. ایک دن ہم فاروقیہ میں تھے, کتاب کھول کے ہم نے کہا تکرار کراؤ, کہتے کھولو پھر تو بہت مشکل ہے, بند رکھو بہت آسان ہے, قرآن بند رکھو بہت آسان ہے. تو صحابی کو پوچھا ما فعل بعیرک یا خوات, خوات تیرے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا ہوا. تو عجیب جواب دیا حضرت خوات نے, خوات تیرے بھاگے ہوئے اونٹ کا کیا ہوا. تو حضرت خوات نے کہا قیدہ الاسلام یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میرے بھاگے ہوئے اونٹ کو اسلام نے باندھ دیا ہے. اونٹ پہلے باغی تھا, میرے نبی نے پہلے پیشن گوئی کی تھی, اونٹ باغی ہے پر اندر والا. کہتا لا الہ الا اللہ کی نکیل ڈل گئی, اب کوئی حسن نظر ہی نہیں آتا. آخری جملہ کر کے بات ختم کروں, پہلے بھی میں حسن ہوں تو اب بھی حسن کے پیچھے, پہلے بھی حسن کے پیچھے, لا الہ الا اللہ سے پہلے کسی اور حسن کے پیچھے سے تھا. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب آمنہ کے لال کا حسن دیکھا ہے, اب کوئی حسن اچھا ہی نہیں لگتا. عرض کرتا اسلام لانے کے بعد زندگیاں بدل گئی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, مبارک سیرت, مبارک سنت اپنانے کی. تو بھائی انشاءاللہ العزیز آخر میں 2-4 باتیں. پیارے پیغمبر کو اللہ نے یہ مبارک سنت عطا فرمائی, اس میں خوبصورتی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا سچ بتاؤ, میں داڑھی کے ساتھ برا لگتا ہوں, یہ داڑھیوں والے برے لگتے ہیں,
کون کون ساتھی ہے جو یہ کہ انشاءاللہ ہم پوری سنت داڑھی چھوڑیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا ہی کر دیں.